نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو کہ مالک لم یزل آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ کرم میں رہیں اور حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک کا فلسفہ۔ اب ذرا سماعت فرمائیے، یہ کائنات خدائے عظیم کی محبت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت نہ ہوتی تو اس کائنات کو تخلیق ہی نہ فرماتا۔ یقیناً اس کائنات کی تخلیق کا حقیقت میں ثبوت ہے کہ خدا اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت ہی تخلیق کائنات کا سبب ہے۔ محبت صرف تخلیق کائنات کی بنیاد ہی نہیں بلکہ کائنات میں افزائش نسل کا بنیادی مرکز بھی ہے۔ اگر مرد و زن میں محبت نہ ہوتی تو افزائش نسل کا تصور ہی نہ ہوتا۔ دنیا میں جو گہما گہمی چہل پہل نظر آتی ہے اس کا نام و نشان نہ ہوتا۔ دنیا درویش کی کٹیا کی طرح بے آباد، بے رنگ اور بے مزہ ہوتی۔ بس کائنات محبت کی بنیاد پر تخلیق ہوئی، محبت کی بنیاد پر قائم ہے اور محبت کی بنیاد پر ہی اس کا نظام رواں دواں ہے۔ کارخانے قدرت کا ذرہ ذرہ اس محبت کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو اللہ عز و جل کو اپنے بندوں سے ہے۔ لہٰذا یہ کہنا 100% حقیقت ہے کہ محبت حسن کائنات ہے۔ ایک شاعر نے لکھا، محبت کے دم سے یہ دنیا حسین ہے، محبت نہیں ہے تو سب کچھ نہیں ہے، محبت ہی دنیا، محبت ہی دین ہے، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خود خالق کے کائنات رب لم یزل محبت فرماتا ہے۔ اول و آخر محبت، ظاہر و باطن محبت ہے۔ محبت کی انتہا دیکھیے کہ اس نے اپنے عزیز ترین چیز ہمیں بخش دی، یعنی اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات اقدس کو بھی ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت کا جو ہم پہ احسان ہے، یہ ایسا احسان ہے کہ ہم تو اللہ رب العزت کے کسی احسان کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے، مگر یہ وہ احسان ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے خود فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو کچھ اس کائنات کو عطا فرمایا تو کسی نعمت پر احسان کا جتلانا اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، جتلانے کا حکم قرآن پاک میں کسی نعمت پر، کسی اللہ رب العزت کے احسان پر نہیں جتلایا، مگر جب باری آئی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب باری آئی حضور تاجدار کائنات کی، جب باری آئی میرے محبوب مصطفیٰ کی، اس وقت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق میں نے ایمان والوں پر، مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا محبوب کو مبعوث فرمایا ہے، اپنا محبوب جو بھیج دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت، عظیم ترین مالک کا احسان حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس بھی ہمیں عطا فرما دی۔ اتنا بڑا احسان، یہ کس بنا پہ؟ فقط محبت کی بنا پہ۔ اب آپ ذی وقار ذرا سوچئے کہ وہ ہستی
جو اللہ کی محبت ہو، وہ ہستی جس کے صدقے سے کائنات کی پیدائش ہوئی، وہ ہستی جس کے ذریعے ہم کو اللہ رب العزت کی معرفت عطا ہوئی، وہ ہستی جس کے وسیلے سے ہم گمراہوں کو ہدایت نصیب ہوئی، وہ ہستی جس کے طفیل ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا گیا، وہ ہستی جس کی بدولت ہمیں بہترین امت قرار دیا گیا، کیا اس ہستی کو تن من دن سے زیادہ چاہنا ہمارا فرض اولین نہیں؟ اس کا جواب حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی زبان اقدس سے سنتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نگاہ میں اس کے ماں باپ، اولاد، دنیا اور تمام کائنات کے لوگوں سے محبوب زیادہ نہ بن جاؤں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سب محبتوں سے افضل ہے، اول ہے، یہ پہلے ہے، ساری محبتیں بعد میں، تمام کی تعظیمات بعد میں، تمام کی عزتیں بعد میں، حضور کی عزت پہلے، حضور کی محبت پہلے، حضور کا پیار پہلے، حضور کا عشق پہلے ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اتنی محبوب سے محبت کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اپنی جان سے بڑھ کر بھی حضور سے پیار۔ ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے فوراً عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے، آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اب کہیں تمہارا ایمان کامل ہوا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال با کمال کے بعد جب حضرت بلال نے پہلی آذان دی تو سارے مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا، اور خود حضرت بلال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرط غم میں غش کھا کر گر پڑے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے کہ آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال با کمال کی خبر ملی۔ بساختہ آپ کے دونوں ہاتھوں آسمان کی طرف اٹھ گئے اور دعا کی، یا اللہ میری آنکھوں کی بینائی زائل کر دے کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کا چہرہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ دعا کے فوراً بعد آپ کی بینائی زائل ہو گئی اور آپ مکمل طور پر نابینا ہو گئے۔ ایک صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، مجھے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت تو کرا دیجیے۔ امی عائشہ صدیقہ نے حجرہ مبارک کھولا، جو ہی اس صحابیہ کی نظر قبر انور پر پڑی تو بے اختیار آنکھیں چھلک پڑیں، ساون کی جھڑی لگ گئی۔ قبر انور کے پاس بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی، اتنا روئیں کہ روتے روتے بے چین روح جسم سے پرواز کر گئی۔ کیا حب رسول کی ایسی مثال کہیں ڈھونڈنے میں ملے گی آپ کو؟ یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی انتہا، یہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کی انتہا۔ احباب ذی وقار، اب یہ بیانات، یہ گفتگو، اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ محسن انسانیت، محسن کائنات، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ عام سی بات ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہوگا اس کا ذکر بھی بکثرت کرتا ہوگا۔ چنانچہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے غمخوار، اپنے محسن، اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کثرت سے کریں، ان کی محبت میں رہیں۔ آپ کے ذکر کا بہترین طریقہ جو ہے وہ ہے درود پاک۔ اس لیے آپ کے جمال، آپ کے کمال، آپ کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے۔ اس تمام گفتگو سے نقطہ یہ حاصل ہوا کہ درود پاک کی حکمت حب رسول ہے،
لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ درود پاک کی صورت میں دل کے آنگن میں اپنے محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دیا روشن رکھے۔ یہی درود پاک کا مرکز و محور ہے اور یہی درود پاک کا فلسفہ ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ فلسفہ درود کا پس پردہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ درود پاک کا فلسفہ حب رسول پیدا کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو بڑھانا اور اس محبت کو اور زیادہ پھیلانا، اور درود پاک کا مرکز و محور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، اور محبت کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کے بغیر اطاعت ممکن نہیں۔ محبت سے خالی دل کبھی خدمت و اطاعت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ دل میں جس کے لیے محبت ہوتی ہے دل خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی خدمت و اطاعت میں خوشی اور طمانت میں محسوس ہوتی ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ اطاعت رسول کی اولین شرط حب مصطفیٰ ہے۔ حفیظ جلندری نے کہا تھا، محمد کی محبت، آقا کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ اس لیے درود پاک کا فلسفہ حب رسول ہے۔ مسلمان کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس قدر بڑھتی جائے گی اسی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس سے آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت کے درخشاں مثالیں صحابہ کرام سے نظر آتی ہیں۔ آئیے ذرا سماعت فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں جمعۃ المبارک کا خطاب فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ صحابہ کرام کھڑے تھے دروازے میں، تو دروازے سے کچھ باہر کھڑے تھے، کچھ اندر کھڑے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بس یہ لفظ کا بولنا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی جو چل رہا تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر دوسرا پاؤں مسجد کے باہر دروازے سے تھا، بس وہیں پہ بیٹھ گئے۔ ساتھ کسی نے کہا کہ آپ اندر جا کے بیٹھیں یا بالکل باہر بیٹھ جائیں، تو وہ صحابی عرض کرنے لگے، فرمانے لگے بھائی جان آپ کو پتہ نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو میں قدم اٹھاؤں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو جائے، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر والا پاؤں باہر نکالوں حضور کی نافرمانی ہو جائے۔ بس جہاں حضور نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ تو میں وہیں اسی لیے بیٹھ گیا۔ احباب ذی وقار، کہیں سے ایسی مثال ملتی ہے کوئی محبت کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا عشق، اتنی محبت۔ آقا کی محبت کی ادا کچھ اور ہوتی ہے، یہ ایسا عشق ہے جس کی عطا کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبنا بھی زندگی ٹھہرا، یہی وہ عشق ہے جس میں بقا کچھ اور ہوتی ہے۔ صحابہ کی وفاداری نے ہم پر راز یہ کھولا کہ ان کی جان نثاروں کی وفا کچھ اور ہوتی ہے، ان کے جان نثاروں کی وفا کچھ اور ہوتی ہے۔ احباب ذی وقار، بات یہاں تک پہنچی کہ درود پاک کا فلسفہ حضور سے محبت، یہ محبت آپ کی اطاعت کی ضمانت ہے۔ اب جہاں تک آپ کی اطاعت کا معاملہ ہے یہ اس قدر اہم ہے کہ اسی میں اللہ رب العزت کی محبت اطاعت پوشیدہ ہے۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ میں واضح الفاظ سے فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم مجھے محبوب رکھتے ہو تو میرے محبوب کا محبوب بننا پڑے گا، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کرنا پڑے گی۔ جب ہم اللہ کے محبوب یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور چلیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اطاعت میں اللہ رب العزت کی اطاعت بھی ہوتی ہے، اللہ محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ جو محبوب کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ احباب ذی وقار، خدا ایک ہے، مصطفیٰ ایک ہے، نبی اور خدا کی رضا ایک ہے، چلو عرش و طیبہ کی جانب چلیں، مقامات دو راستہ ایک ہے۔
عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے رسول سے محبت کیجیے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا ثبوت دیجیے۔ عملی ثبوت یہ ہے کہ زندگی کو ان کے فرمودات کے مطابق ڈھال لیجیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بس آپ کی زبان پہ کبھی کوئی اور ذکر ہی نہ ہو، بس جب بھی زبان کھلے تو مصطفیٰ کی بات کریں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بولیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بولیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق آپ کی زبان میں نظر آئے، آپ چلیں تو آپ کی چال ڈھال میں حضور کا کردار نظر آئے، آپ اگر بیٹھیں تو بیٹھنے کے انداز میں حضور کا کردار نظر آئے، حضور کا بیٹھنا نظر آئے، آپ سوئیں تو اس انداز سے سوئیں کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سونا نظر آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ہر ایک عمل اس لیے کیا کہ اس کائنات کو سکھایا جائے کہ کائنات والو، محبوب علیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو بس میری اداؤں کو اپنا لو۔ یہی وہ ادائیں ہیں جو رب کو پسند ہے، اس طرح کا اٹھنا بیٹھنا مالک کو پسند ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک آپ کو اپنا محبوب بنائے تو پھر سنو، میری پیروی کر لینا، مجھ سے محبت کرنا۔ جب آپ کی زبان کھلے تو اخلاق مصطفیٰ نظر آئے، جب بھی آپ کا ہاتھ اٹھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت والے ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے ان ہاتھ جس طرح وہ رحمت کے لیے اٹھا کرتے تھے، دوسروں کے فائدے کے لیے اٹھیں۔ کبھی آپ کے ہاتھ کسی پر ظلم کرنے والے نہ ہوں، آپ کی زبان کسی کا دل نہ توڑے بلکہ ٹوٹوں ہوں کو آپ کی زبان کی وجہ سے وہ جوڑ دے۔ اگر آپ کی زبان دو ٹوٹے ہوں کو جوڑ دیتی ہے تو یوں سمجھیں تمہاری زبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کی تاثیر باقی ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو میرے آقا کسی کا دل توڑنے نہیں آئے، میرے آقا کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے، میرے آقا نے کسی کو تکلیف نہیں دی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہی تھا محبت کو پھیلانا، اس پیار کو پھیلانا۔ اس محبت کو پھیلانے کا اب جو ہمارے ذمہ کام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، حضور کی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں پڑھتے ہیں، تو ہم محبت کا مشن لے کے جا رہے ہیں۔ احباب ذی وقار، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آقا سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ حضور سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ احباب ذی وقار، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کلام کہ درود پاک کا فلسفہ حب رسول کا فلسفہ اطاعت رسول، اور اطاعت رسول کا فلسفہ اطاعت الہی ہے۔ یہ اطاعت ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ پا سکتا نہیں فتح و ظفر کی کوئی بھی تب تک، وابستہ نہ ہو دامن سرکار سے جب تک، وابستہ نہ ہو دامن سرکار سے جب تک۔ جی ناظرین کرام، اب ایک درود پاک آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ درود پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں پڑھا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، اچانک ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور آپ کے چہرے انور پر خوشی دمک اٹھی۔ آپ نے اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ پھر جب وہ صحابی اپنا کام کر چکے تو جانے کے لیے اٹھے، تو جب کچھ دور چلے گئے تو رسول نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو بکر، یہ ایسا شخص ہے جس نے روزانہ تمام روئے زمین کے رہنے والوں کے عمل کے برابر اس اکیلے کا عمل اللہ رب العزت کے ہاں پہنچایا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اتنا ثواب اس کو روزانہ کیسے مل جاتا ہے اور کیوں ملتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی یہ صبح کو اٹھتا ہے تو مجھ پر 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، تو جو اپنے ثواب میں ساری مخلوق کے درودوں کے ثواب کے برابر ہے۔ میں نے عرض کیا، وہ درود پاک کیا ہے؟ تو آپ نے یہ درود پاک پڑھ کے سنایا۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ اور دارقطنی کی حدیث مبارکہ ہے۔ ذرا وہ درود پاک سماعت فرمائیں جس سے ساری مخلوق کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي من نبي كنا أمرتنا أن نصلي عليه. اس کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں. اے اللہ ہمارے نبی ہمارے سردار ہمارے مددگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما. تیری مخلوق کے پڑھے ہوئے درود پاک کی تعداد کے برابر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت اور سلامتی کا نزول فرما. ہماری طرف سے ایسی رحمت جو آپ کے شایان شان ہو اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی رحمت اور سلامتی نازل فرما کہ جس طرح کہ تو نے ہمیں درود پاک بھیجنے کا حکم فرمایا ہے. جی ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو فلسفہ درود، اور ایسا درود جس کے 10 بار پڑھنے سے آپ کو پوری کائنات کے برابر درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ناظرین کرام، برائے مہربانی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو مل سکے. مالک کائنات آپ کو 2 جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.